بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ کافرون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے. ارشاد باری ہے، فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کفار، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کبھی بھی ان کی پوجا نہیں کر سکتا. ہوا یہ کہ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ یہ ایک موومنٹ بن گئی ہے اور لوگ ہزار رکاوٹوں کے باوجود، مظالم ڈھانے کے باوجود، سختی کے باوجود بھی اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، اور جو قبول کرتے ہیں وہ چھوڑتے بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی سمجھوتے کی راہ نکالنی چاہیے. تو بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر ہوئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں کرتے رہیے، جس کو آپ اللہ مانتے ہیں مانیے، لیکن ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو غلط کہنا چھوڑ دیجیے. آپ اپنے رب کے ساتھ خوش رہیے، ہمارے اپنے رب ہیں، ہمارے اپنے معبود ہیں، ہمیں ہمارے معبودوں کے ساتھ رہنے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کو حق کہنا تب بھی سچ بنتا ہے جب باطل کو بھی باطل سمجھا جائے. اگر باطل کا رد نہ کیا جائے تو پھر حق ثابت نہیں ہوتا. رات کو رات نہ مانا جائے، دن بھی رات بھی برابر ہے، یہ کیسے ہو سکتا؟ رات کو رات مانا جائے گا، کفر کو کفر کہا جائے گا، غلط کو غلط کہا جائے گا. اسلام اور کفر میں سمجھوتا ممکن نہیں ہے. یہ جو آج کل ایک تاریخ چل رہی ہے نا، اور بڑے بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں اس تاریخ کے، کہ یہ اصل مذہب تو انسانیت ہے، انسان سب سے اوپر ہے. ان بیہودہ لوگوں کو اور ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ انسانیت اسلامی عقائد کا ایک جز ہے دین اسلام کا. انسان کا مقام، انسانی حقوق، انسانی عظمت کس نے بیان کی ہے؟ یہ انسانیت ہے کہ انسان کو بتوں اور جانوروں کے آگے جھکا دیا جائے.
انسان انسانی عظمت چھوڑ کر بندروں اور کتوں بلیوں کی پوجا کرتا پھر یہ انسانیت ہے؟ پھر یہ کون سی انسانیت ہے کہ کچھ لوگوں کو تو آپ سر پہ اٹھا لیں اور باقی کے ساتھ ظلم ہوتا رہے؟ انسانی اقدار اور انسانی معیار ہی تو اسلام نے مقرر کیے کہ ہر انسان کا کیا حق ہے اور ہر انسان پر کیا فرض ہے، اور کون یہ حقوق و فرائض مقرر کرے گا؟ میں کروں گا تو میری اپنی پسند ہوگی، شاید آپ کی پسند مجھ سے نہ ملے، آپ کریں گے تو آپ کی اپنی پسند ہوگی، کوئی اور آپ سے متفق نہ ہو، ہر فرد کی اپنی سوچ ہوگی۔ یہ حقوق و فرائض کا تعین وہی کر سکتی ہے ہستی، وہ ہستی کر سکتی ہے جو انسان کی خالق ہے، جس نے انسان کو انسان پیدا کیا ہے۔ اسی کو زیبا ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلے کرے کہ اس کے فرائض کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں، اور اسی کو انسانیت کہا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں، دونوں سچ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کو جھوٹ کہا جائے گا تب سچ ثابت ہوگا۔ ایک خبر سچ ہے، ایک جھوٹی ہے، اب جھوٹ کو بھی مانا جائے کہ نہیں یہ بھی جھوٹ نہیں ہے اور یہ سچ ہے، تو جو جھوٹ نہیں ہے وہ پھر سچ ہے، تو دو سچ کیسے ہو گئے؟ آج بھی کفار کو یہی شکایت ہے۔ میں ایک دن تبصرہ سن رہا تھا اہل مغرب کا، وہ انگریزی میں مذاہب پر تبصرہ کر رہے تھے، تو اسلام کے بارے انہوں نے کہا کہ اسلام ہیز دا مناپلی آف دا ٹروتھ، کہ اسلام کی سچائی پر اجارہ داری ہے۔ اجارہ داری یا مناپلی ناجائز قبضے کو کہتے ہیں، زبردستی کسی چیز پر قبضہ کر لینا کہ اس نے اجارہ داری بنا لی، غلط طریقے سے قابض ہو جانا۔ تو ان کا خیال تھا کہ اسلام ساری سچائی پر قبضہ جمائے ہوئے ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام از دا اونلی ٹروتھ، اسلام ہی ایک حقیقت ہے اور سچ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اس کے خلاف جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہیں، کوئی زیادہ جھوٹ، کوئی تھوڑا جھوٹ، لیکن ہوتا جھوٹ ہی ہے۔ اور اسلام کی ابتدا لا نافیہ سے شروع ہوتی ہے، لا الہ، کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، کوئی معبود نہیں، کوئی خالق مالک رازق کوئی بھی نہیں، کوئی کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کلمہ تو کفریہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اسلام شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ پہلے سب کی نفی کر دو، کوئی نہیں رہا، لوح دل صاف ہوگی، اب اس پر لکھو کہ نہیں اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو لا نافیہ سے شروع ہوتا ہے، پہلے ہر قسم کے کفر و شرک کی تردید کرو، کوئی اس قابل ہے ہی نہیں۔ جب کوئی بھی نہیں رہا تو اب اس پر لکھو الا اللہ، ہاں اللہ ہے۔ یہ حقیقت کہاں سے جانی تم نے؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ صرف اللہ ہے باقی کوئی نہیں؟ محمد الرسول اللہ، یہ خبر ہمیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔
آج کل بھی یہ موومنٹ چل رہی ہے، اتحاد بین المذاہب، کوئی کمیٹیاں بھی بنی ہوئی ہیں۔ اتحاد بین المذاہب تو اسلام نے پہلے ہی کہا ہے کہ کسی مذہب پر کوئی زبردستی نہیں ہو، جو شخص جو عقیدہ چاہے اسے وہ عقیدہ رکھنے کا اختیار ہے، اس عقیدے کے مطابق اس کے اپنے حقوق ہیں، اس کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، کسی پر زبردستی کوئی عقیدہ نہیں ٹھوسا جائے گا۔ دو حق اللہ کریم نے ہر فرد کو دیے، ایک زندہ رہنے کا، ایک عقیدہ رکھنے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے جہاں تذکرے آتے ہیں تو تقریباً ہر نبی کے ذکر کے ساتھ یہ آتا ہے کہ آپ ان پر دین مسلط نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں منوا سکتے، آپ کا کام ان تک دین کی بات پہنچانا ہے، آگے معاملہ میرا اور میرے بندے کا ہے، وہ مانے گا تو معاملہ میرے ساتھ ہے، انکار کرے گا تو جواب میرے سامنے دے گا، آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے، میں جانوں میرے بندے جانیں۔ تو زبردستی کسی سے نہیں منوایا جا سکتا۔ اتحاد بین المذاہب یہ ہے کہ حق حق ہے، باطل باطل ہے، لیکن کسی کے غلط عقیدے کی بنیاد پر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، اس پر کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس کی عزت جان مال آبرو نہیں لوٹا جا سکتا، اس کے انسانی حقوق بحال ہیں۔ اگر اسلامی ریاست میں رہتا ہے تو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کے سارے حقوق کا تحفظ کرے، لیکن اسے سچ نہیں مانا جائے گا۔ سچ ایک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھا خط بنایا زمین پر، اور اس میں سے بے شمار خط دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے خط نکالے، فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ اللہ کا دین ہے، کوئی دائیں نکل گیا کوئی بائیں نکل گیا، اس سب بے دینی۔ تو فرمایا انہیں بڑا واضح اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں تو موحد ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو خلق خدا کو توحید کی دعوت دینے والا ہوں، لہذا مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں تمہارے بتوں کا اقرار کر لوں گا یا ان کی تردید نہیں کروں گا۔ اگر ان کی تردید نہیں کرتا ہوں تو یہ بھی تو ان کی پوجا کا ایک انداز ہے، ان کو سچ ماننے کا ایک انداز ہے، غلط کو غلط نہ کہنا بھی تو اسے ٹھیک ماننا ہی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جب تک تم اس کفر و شرک میں مبتلا ہو اور اس سے توبہ کر کے پاک نہیں ہوتے، تمہیں میرے پروردگار کی عبادت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بتوں کی پوجا بھی کرو، بتوں سے امیدیں بھی رکھو اور کہو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دو باتیں نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا کہا تھا اس پنجابی شاعر نے کہ مومن ہرگز ہوندا نہیں دوں دھراں دا سانجا، مومن ہرگز ہوندا نہیں دوں دھراں دا سانجا، ہکا جھگا راسی ہیرے یا کھیڑے یا راجا۔ یہ ایمان نہیں ہے کہ یہ بھی سچ ہے وہ بھی سچ ہے، نا، سچ ایک ہے، اس کے علاوہ سب جھوٹ۔ تو فرمایا یہ مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں بتوں کی تردید نہیں، تردید نہ کرنا بھی ایک درجے میں قبول کرنا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ نہیں تھا کہ آپ بتوں کو مان لیں، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ بتوں کی تردید نہ کریں۔
فرمایا تردید نہ کرنا بھی ایک درجے میں مان لینا ہے، لہذا میں تو ڈٹ کے تردید کروں گا کہ یہ کفر ہے، شرک ہے، یہ پتھر ہیں، بے اثر ہیں، کوئی چیز نہیں۔ لہذا مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں ان کی تردید نہیں کروں گا، اور تم جب تک کفر و شرک میں مبتلا ہو تم توحید کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کر سکتے جب تک کفر و شرک سے نکلتے نہیں ہو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آئندہ بھی کبھی یہ امید نہ رکھنا کہ میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے کبھی ان بتوں کی تردید نہ کروں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ ان کو رد کرتا رہوں گا، یعنی کبھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا۔ حالانکہ انہوں نے پوجا کرنے کا تو نہیں کہا تھا، انہوں نے عرض کیا تھا کہ آپ ان کی تردید نہ فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تردید نہ کرنا بھی تو ایک درجے میں مان لینا ہے، اقرار نہ کرنا لیکن رد نہ کرنا بھی مان لینے کے برابر ہے۔ لہذا مجھ سے آئندہ بھی کبھی امید نہ رکھو، میں ہمیشہ ان کی تردید کرتا رہوں گا، اور تم بھی جب تک شرک میں مبتلا ہو، بتوں کو رد نہیں کرتے، ان کو چھوڑ نہیں دیتے، ان کی تردید نہیں کرتے، تم بھی لذت توحید سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی عبادت کی لذت سے تم آشنا نہیں ہو سکتے، یعنی عبادت الہی کی لذت تب آئے گی جب غیر اللہ سے تمہاری امیدیں منقطع ہو جائیں۔ اور بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بے شمار بت ہوتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بہت سے خدا بنا رکھے ہیں۔ کسی کی دکان اس کا خدا ہے، کسی کی ملازمت اس کا خدا ہے، کسی کا افسر اس کا خدا ہے، یعنی جس سے انہوں نے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں وہی خدا ہے ان کا۔ ایک رسم ہے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمانی گلے پڑ گئی۔ اسلام تو یہ ہے کہ امیدیں ساری اللہ سے وابستہ کی جائیں، دنیا کے اسباب اختیار کیے جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، کام کرنے کی استعداد دی ہے، شریعت کے مطابق وہ کام کیا جائے، لیکن اس سے آئے گا کیا اس کی امید اللہ پر رکھی۔ کم آئے تو بھی الحمدللہ، زیادہ آئے تو بھی الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ زیادہ آ گیا تو کہا یہ تو میری دانش ہے، کم آ گیا تو کہا یہ اللہ کی مرضی۔ نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ نے کر دیا، فائدہ ہو تو کہتے ہیں یہ میرا کمال ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں چلے گا، امیدیں اللہ سے وابستہ ہوں گی، نتائج اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ کاشتکار زمین جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، حاصل کتنا ہوگا یہ اس کی مرضی۔
یہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اپنی فصل پہ پھل بھی خود لگا لے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، یہ اس کی مرضی، وہ اپنی مرضی سے دے گا، زیادہ دے اس کا انعام ہے، کم دے اس کا شکر ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہی حق ہے۔ جو فیصلے اللہ کریم کی طرف سے ہوتے ہیں اس بندے کے حق میں اس وقت وہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ سو فرمایا وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّم، مجھ سے آئندہ بھی کبھی یہ امید نہ رکھنا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کروں گا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پوجا کا نہیں کہا تھا، ماننے کا نہیں کہا تھا، بتوں کی عبادت کا نہیں کہا تھا، صرف یہ عرض کیا تھا کہ آپ بتوں کی تردید نہ فرمائیں، آپ یہ نہ کہیں کہ یہ باطل ہیں، آپ اپنے دین کا کہتے رہیں اللہ حق ہے، اللہ برحق ہے، اللہ پر ایمان لانا چاہیے، لیکن بتوں کو رد نہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا رد نہ کرنا بھی تو ایک درجے میں قبول کرنا ہے، لہذا یہ دو رنگ کا اسلام نہیں ہے۔ حق کو حق تب مانا جاتا ہے جب باطل کو باطل مانا جائے۔ دن تب دن ثابت ہوگا جب آپ رات کو رات مانیں گے۔ آپ کہیں دن دن ہے، رات بھی خیر ہے، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے تو پھر دن میں کیا بچا؟ پھر تو برابر ہو گئے دونوں۔ اور فرمایا کبھی بھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں ان کی تردید چھوڑ دوں گا، ہمیشہ ان کو رد کرتا رہوں گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور مجھے تم سے کوئی امید نہیں ہے کہ تمہاری امیدیں بتوں سے وابستہ ہوں اور تم میرے پروردگار کی عبادت کی لذت پا سکو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک ساری امیدیں اس ذات وحدہ لا شریک سے وابستہ نہیں کرو گے اس کی عبادت کی لذت نہیں پا سکتے۔ رسمیں تو نبھا سکتا ہے بندہ، لیکن عبادت یا عبادت کی لذت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو رب بھی مانے۔ رب وہ ہستی ہے جو ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں پوری فرماتا ہو۔ تو جب ایک ایسی ہستی جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو ہمہ وقت موجود ہے، جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، جس کی عطا کی کوئی حد نہیں، ہمہ وقت دینے کے لیے تیار ہے، بغیر مانگے بغیر جانے ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے اپنے وجود کے اندر ایک لمحے میں کتنی تبدیلیاں ہوتی۔ 10 کھرب سیل ہیں ایک وجود میں، ایک لمحے میں کتنے نئے سیل پیدا ہوتے ہیں، کتنے مرتے ہیں، گنے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ سائنس کہتی ہے کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا۔ اگر 6 مہینے میں 10 کھرب سیل مر جاتے ہیں، 10 کھرب نئے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر ضرب تقسیم دیکھ کر نکال لیجئے کہ ایک ایک منٹ میں کتنے مرتے ہیں، کتنے پیدا، ایک سیکنڈ میں کتنے مرتے ہیں، کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کو خبر ہے کون موت دے رہا ہے انہیں، کون نئے پیدا کر رہا ہے؟ نازک ترین آئینہ آنکھ کا بھی انہی سیل سے بنا ہے، بہترین کمپیوٹر دماغ کا بھی انہی سیل سے بنا ہے،
ہاتھ اور پاؤں بھی انہی سیل سے بنے ہیں، دل و جگر بھی انہی سیل سے بنا ہے۔ کون ہے جو ہر جگہ کے سیل بنا کر ہر جگہ فٹ کر رہا ہے؟ نئے بن رہے ہیں، پرانے جھڑ رہے ہیں۔ جو غذا دوا آتی ہے وہ سیل ہی لے کے آتی ہے۔ اگر اتنی باریکی کا کام انسان کے جانے بغیر وہ کر رہا ہے تو جن چند ضرورتوں کا انسان کو پتہ ہے وہ پوری نہیں کرتا، ان کے لیے بتوں کے آگے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا اس کفر و شرک کی حالت میں تم کبھی میرے رب کی عبادت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ وہی عبادت کی لذت پائے گا جو غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں رکھتا ہو، منقطع کر کے ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرے گا، اسے سمجھ آئے گی کہ دین کیا ہے اور عبادت میں کیا لذت ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے جس کا انجام نامرادی، تباہی اور بربادی ہے۔ ولی دین میرے لیے میرا دین ہے جس کا انجام کامیابی ہے، بامراد ہونا ہے، اس عالم میں بھی اس عالم میں۔ یہ تمہاری پسند ہے، اس پر رہنا چاہو تو بربادی تمہارا انتظار کر رہی ہے، ادھر آنا چاہو تو دو عالم کی کامیابی تمہارے لیے ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بتوں کو بھی مانتے رہو اور توحید سے بھی آشنا ہو جاؤ، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی چلی ہوئی مشرکین و کفار کی تحریک آج بھی زوروں پر ہے، اور آج بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں جی سارے ہی حق ہیں۔ سارے کس طرح حق ہیں؟ سارے حق ہیں تو باطل کیا ہے؟ وہ کس جانور کا نام؟ یا جو باطل کو باطل مانتے ہیں وہ پھر دوسری حدود سے گزر جاتے ہیں، جو باطل پر ہے اسے گولی مار دو، یہ کر دو، وہ یہ درست نہیں۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے، زندگی جس نے دی ہے وہ لے سکتا ہے۔ کوئی قتل کیا جائے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے گا، جس نے زندگی دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا وہ لے بھی نہیں سکتا۔ انسان اپنی مرضی سے کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دوسرا حق عقیدہ رکھنے کا ہے۔ کوئی پتھر کو خدا مانے، کوئی جانور کو خدا مانے، کوئی شرک کرے، بت پرستی کرے، اس سے اس کا اختیار ہے۔ آپ اس کے انسانی حقوق نہیں چھین سکتے، اللہ اس سے حساب لے گا۔ ہاں، اس کفر اور اسلام میں سمجھوتے ممکن نہیں ہیں۔ اسلام اسلام ہے، کفر کفر۔ وہ اپنے انداز پر زندہ رہے، مسلمان اپنے انداز پر زندہ رہے، اس میں کوئی لڑائی کی، جھگڑے کی، فساد کی بات نہیں ہے۔ تو آج کی تو بدبختی یہ ہے کہ مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے یہ کافر ہے۔ یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کوئی کسی کافر کو بھی اس طرح قتل نہیں کر سکتا کہ یہ کافر ہے مار دو، نہ۔ اسے کفر پر رہنے کا حق ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کا حساب اللہ کریم لیں گے، بندہ حساب نہیں لے سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔